اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کے ساتھ میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مذاہب اربع ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، ایون فقہ جعفری، یہ سارے کے سارے جو مکاتب فکر یا سکولز یہ ایوالو ہوئے، یہ کیسے ایوالو ہوئے؟ کیا ان کا ایوالو ہونا فرقہ واریت ہے جو آج کل کے زمانے میں ہم فرقہ واریت کا نام سنتے ہیں؟ تو یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو مذاہب مسالک کا مختلف ہونا ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ امت کے لیے رحمت ہے، دوسری طرف ہم آوازیں سنتے ہیں کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا، یہ چاروں کے چاروں کا ہونا یہ اتحاد امت ہے یا تفریق امت ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کو، یہ ینگ جنریشن کو یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ شاید ان کا مطالعہ نہ کرنا ہے، علماء کے لیکچرز کو نہ سننا ہے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو زمانہ ہے وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہجرت سے، ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی وہ ہمارا پہلی ہجرہ کا سال ہے۔ اسی سے ہی ساری چیزیں ہم نے ہسٹوریکل جو ہم سن ہجرت، اس وقت ہمارا 15ویں صدی جا رہی ہے، ہماری 1400 سم تھنگ جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت ہمارا جو ایئر ہے۔ تو یہ 1400 اس کا مطلب ہے سال گزر چکے ہیں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے نہیں، یہ یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ سے نہیں بلکہ آپ کی ہجرت مبارکہ سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، ہاں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے وہ ہے 8ویں صدی عیسوی۔ وہ کون سی بنتی ہے؟ 8ویں صدی عیسوی بنتی ہے، یعنی کہ 700 سم تھنگ ایئر تھا عیسوی کا، اور 8ویں صدی بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام کی تعداد شمار کی گئی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 کے 1 لاکھ وہ ان کا بھی پڑھتا ہے، بالکل ہے۔ اور صحابہ کی تعداد بھی ہمارے تقریباً وہ 1,24,000 جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیث کے جو راوی بنتے ہیں ہمارے، وہ ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔ تو اتنے سارے صحابہ ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ بیک وقت ہر وقت ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور کے ساتھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے صحابی کی جو ڈیفینیشن سنی ہے وہ کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ صحابی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے، اور وہ شخص کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن بعد میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کو اختیار کر دیا، اور وہ کافر ہی رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور بعد میں وہ دوبارہ مسلمان ہوا، تو اسے ہم صحابی شمار نہیں کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال کر گئے تھے تو وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کیا بعد میں، تو اسی لیے اسے صحابی شمار نہیں کیا گیا۔ تو وہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے صحابی بنا اور بعد میں اس نے کفر اختیار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں اس نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کیا، تو اس کو تابعی شمار کیا گیا، اسے صحابی شمار نہیں کیا گیا۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو، جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو، اسے ہم کہتے ہیں تابعی۔ تو پہلا منصب جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دیدار کرنے سے ہے وہ صحابی بنتے ہیں، اور بعد میں جو صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، صحابہ کی زیارت کرتے ہیں، انہیں ہم تابعی کہتے ہیں، اور جو تابعی کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں تبع تابعی، اور جو پھر ان سے پڑھتے ہیں ان کو ہم تبع تابعی۔ یہ تو ہمارے جو اسلامک جو لٹریچر ہے
اس کے اندر یہ 4 سٹیجز جو ہے بہت اہم ہیں، 4 طبقات بہت اہم ہیں ہمارے اسلامک لٹریچر سے، چونکہ ہمارا جتنا بھی شریعہ کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اس کے اندر بنیاد یہی 4 طبقات ہیں۔ اب جس طرح کہ ہم نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد یہ تھی، اگر میں صحابہ کو تقسیم کروں 2 حصوں میں، تو صحابہ ایک تو وہ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیڈمی کا حصہ تھے، اور آپ کی جو صفہ اکیڈمی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، ہم کہتے ہیں صفہ اکیڈمی ہے، اور ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو صفہ اکیڈمی میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، ان میں بڑے بڑے نام حضرت ابو ہریرہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، ایون خلفائے راشدین، خلفاء راشدین، بہرحال بہت سارے اور صحابہ کرام تھے جو صفہ اکیڈمی کے پارٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ تو اتنا تک فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے، کیونکہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر اقدس تھا آپ کا، وہ مسجد نبوی کے اندر اس کا دروازہ کھلتا تھا، تو مسجد نبوی کے اندر ہی اسی گھر دروازے سے ہی آپ تشریف لاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم باہر کسی کام کے لیے چلے گئے اور پیچھے اللہ کے نبی تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد فرما دیا تو وہ سننے سے ہم رہ جائیں گے، وہ سننے سے ہم رہ جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے سخت بھوک نے ستایا، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، اتنی تکلیف تھی کہ میں نے کہا کہ جاؤں کچھ کھا کے آؤں، لیکن کہتے ہیں میں پیٹ کی وہ درد تکلیف سہتا رہا لیکن میں گیا نہیں۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر آئے اور مسجد نبوی میں نے ان کو سلام کیا، کھانا تو نہیں مانگا لیکن میں نے سلام کیا، میرے چہرے کی حالت کو دیکھ کر ہی ممکن ہے وہ پہچان جائیں کہ بھوکا ہے۔ کہتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوا۔ عمر آئے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا، عثمان آئے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا، آپ نے دودھ کا پیالہ منگوا کے آپ نے مجھے بلایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی جو ہے مجھے دیں گے پیالہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور یہ سب کو پلاؤ۔ تو کہتے ہیں میری حالت دیکھنے والی تھی کہ ایک تو بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اور شروع مجھ سے کرنے کی وجہ سے کہنے یہ تو پیالہ ہے، سب کو پلانا شروع کرتا ہوں، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ابو بکر سے شروع کیا، عمر نے پیا، سب نے۔ کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو پیالہ میں نے پیش کیا۔ کہتے ہیں میں حیران تھا، پیالہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، سارے لوگ پیٹ بھر کے پی کے بیٹھے ہوئے تھے اور پیالے کے اندر دودھ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور پیٹ بھر کے پیا، اتنا پیا اور پیالہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ ایک پیالے سے جتنے وہاں پہ حاضرین تھے مسجد نبوی میں سب کے پیٹ بھر گئے لیکن پیالہ ختم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک کیفیت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا کوئی فرمان ہو اور وہ ہم سے سننے سے رہ جائے۔ تو یہ اصحاب صفہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو صفہ اکیڈمی میں تھے، اور صفہ میں بھی وہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ کبھی وہ باہر ہی نہ جاتے ہوں، یہ کچھ صحابہ کرام کی کیفیت ہوتی تھی، اور ان میں بھی وہ لوگ تھے جو اے گریڈ لیتے ہیں، کوئی بی پلس لیتا ہے، کوئی اے پلس گریڈ لیتا ہے، تو یہ کیٹیگری صحابہ میں بھی اسی طرح ہی تھی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک آخری سال آتا ہے جس میں آپ حج کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا۔ ممکن ہے ان میں وہ بھی ہو جس نے پہلی مرتبہ ہی اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، چونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ لوگ حج کرنے اس سال ضرور آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج تھا اور آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دینا تھا، تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ آخری حج کرنے آئے اور انہوں نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف ٹائم سپین جو ہے وہ کتنے برس کا ہے؟ 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے، 63 سال،
اور یہ تو ہے آپ کی مکمل عمر مبارک، اس میں نبوت کی زندگی کتنی ہے، نبوی زندگی جو آپ نے اعلان کیا. یاد رکھ لیں جب ہم کہتے ہیں نبوی زندگی، ایک چیز یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ابھی گندھے ہوئے تھے مٹی کی کیفیت میں. آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. آپ پیدائشی نبی ہیں اور اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کے نبی ہیں، پہلے سے آپ نبی ہیں. جب ہم بات کہتے ہیں آپ کی نبوی زندگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ظاہری طور پہ اناؤنس کی کہ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ ظاہری اناؤنسمنٹ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی. تو پھر آپ کی وہ جو زندگی بنتی ہے وہ ہے 23 سالہ 23 ایئرس، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے. تو یہ ٹوٹل 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے. اور جو احکامات شریعہ آنا شروع ہوئے وہ آخری 10 سالوں میں آنا شروع ہوئے، وہ آخری 10 سالوں میں آنا شروع ہوئے. اب کوئی دور دور سے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیتا. اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اٹھے، آپ ایسے چلے، آپ نے پانی کا گلاس یوں اٹھایا، آپ نے دودھ یوں پیا، آپ نے یوں باتیں کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا اور پھر وہ چلا گیا. اور پھر زندگی میں اس کو موقع ہی نہیں ملایا کہ دوبارہ وہ واپس پلٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. تو وہ جہاں کہیں بھی رہا، آگے جن جن لوگوں کو وہ اسلام قبول کرواتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا. صحابی تو وہ ہے، وہ کون ہو گیا؟ صحابی. اس نے جتنے شاگردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دی وہ کیا بن گئے ہوں گے؟ وہ تابعی بن گئے. لیکن وہ پلٹ کے حضور کے پاس دوبارہ واپس نہیں آیا. اچھا پھر میسیجز کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ میسیجز ہو، یا بھئی تم جب آئے تھے تو اللہ کے نبی اس وقت یہ فرماتے تھے لیکن اب وہ حکم اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے، اب یہ نہیں ہوگا بلکہ ویسا ہوگا. اس کو وہ نالج نہیں پہنچا کیونکہ، اور پھر وہ دور دراز کے علاقوں کے رہنے والے ہوتے تھے. تو اس نے آگے تابعین کو بھی وہی نالج پڑھایا جو اس نے سنا. اب وہ تابعین بھی آگے جہاں جہاں پڑھاتے رہے انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ وہی نالج پڑھایا جو اس صحابی نے ان کو بتایا ہوگا. کلیئر؟ اچھا اب اسلام تھا، اسلام کیا کرتا رہا؟ گریجولی اپ ڈیٹ ہوتا رہا. اسلام کے احکامات آتے رہے، کینسل ہوتے رہے، پھر نیا حکم آتا، پچھلا حکم کینسل ہو جاتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ میں سے میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کے کہوں کہ جاؤ پیناڈال کی گولی لے کے آؤ، وہ جاتی ہے پیناڈال کی گولی لینے، لیکن بعد میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں جاؤ اس سے کہو کہ پیناڈال نہیں لینی بلکہ پیراسیٹامول لینی ہے. اب دونوں حکم میں نے دیے، دونوں حکم میں نے دیے، عمل کس حکم پہ کرنا ہوگا؟ سیکنڈ والے پہ. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا حکم میرا نہیں تھا؟ ہم کہیں گے پہلا حکم بھی آپ ہی کا تھا لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ دوسرے پہ. تو جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ، جو دوسرا حکم ہے وہ ناسخ. اس نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا. تو اس کا مطلب ہے اپ ڈیٹڈ نالج. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپ ڈیٹڈ ورژن کیا تھا. تو یہ اپ ڈیٹڈ ورژن کا ہونا بھی ضروری تھا. اور صاحب اسلام کے اندر اس کی ترتیب بھی چلی کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر کے فرما دیا کہ اب یوں کر لو. اب اس میں ایک ایشو یہ ہوا کہ جب آپ نے کوئی پہلا حکم دیا تھا اس وقت جو صحابہ موجود تھے اس میں سے کچھ صحابہ کرام تو چلے گئے مختلف دنیا کے حصوں میں، انہوں نے اگر ویسے تعلیم دی. لیکن جب اپ ڈیٹ ہوا، وہ اپ ڈیٹ کے وقت وہ والے صحابہ تو موجود نہیں تھے، وہ دنیا سے وہ تو کہیں سے کہیں چلے گئے اور انہوں نے آگے لوگوں کو تعلیم تربیت دی. جو موجود تھے ان کو پتہ چل گیا اچھا اب یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے آگے وہ تعلیم دینا شروع کر دی. ان سے بھی تو تبع تابعین بنے، ان کے بھی تو شاگرد بنے ہوں گے. اب مثال کے طور پر یہ ایک صحابی، دو صحابی، 3، 4 اینڈ سو آن، ان کے شاگرد بھی کیا بنے؟ تابعی. ان کے شاگرد بھی کیا بنے؟ تابعی. یہ سارے کے سارے تابعی بنے. پھر آگے ان کے بھی تو کئی شاگرد بنے، تبع تابعی ان کے بھی. اور بعض اوقات مکسنگ بھی ہوتی تھی کہ اس تابعی سے پڑھنے والے کبھی کبھی اس کے پاس بھی چلے جاتے تھے، اس سے پڑھنے والے کبھی کبھی ان کے پاس بھی چلے جاتے ہوں گے. آپس میں مکسنگ بھی ہوتی تھی، علم حاصل کرنے کے لیے لوگ علم حاصل کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ نے ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ یا جو آپ نے عمل کیا سنہ مبارکہ، یہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے ذریعے آگے امت کو
پہنچنا شروع ہوئی۔ اچھا، کچھ صحابہ ایسے میمری والے، کمال کے میمری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی زبر زیر تک ان کی یاد تھی، ان کو انہوں نے بالکل ویسے ہی اگلے تابعی تک پہنچایا، ان کا میمری بلا کی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں ایک دفعہ میں پریشان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میں نے عرض کی، سرکار نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں سنتے ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ کی باتیں یاد ہوتی ہیں، جیسے ہی آپ سے جدا ہو کے ذرا جاتے ہیں باتیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، دل میں یہ خدشہ شروع ہو جاتا ہے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، یہ والی چیزیں ہم سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تو ایمان کی حالت ہے کہ اگر تمہارے دلوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی، مسجد نبی میں بیٹھے تھے، میں نے چادر بچھا دی یوں زمین پہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 3 دفعہ آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اشارہ کیا، اور ایسے جیسے آسمانوں میں کوئی خزانے ہوں، اور یوں آپ نے ایسے اپنا ہاتھ بھرا، ایسے ہاتھ بھرا اور میری چادر میں ڈالا، پھر یوں ایک دفعہ دوسرا ہاتھ بھرا اور یوں چادر میں ڈالا، پھر ایسے ہاتھ بھرا اور 3 دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ بھرا اور میری چادر میں ڈالا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر کو اٹھاؤ، اپنے سینے پہ ملو اور اپنے چہرے پہ مل لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا اور چادر کو اٹھا کر اپنے سینے پہ ملا، اپنے چہرے پہ ملا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت سے لے کر اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اور مجھے یاد نہ ہو۔ کہتے ہیں مجھے میمری ہو گئی تھی، میری میمری مضبوط ہو گئی تھی، میرے سینے میں علم ٹھہر گیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا علم کے خزانے حضور کے سامنے تھے، علم کے خزانے، آپ نے اس میں سے 3 ہاتھ بھر کے حضرت ابو ہریرہ کو دے دیے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایکسس میں تھے، اللہ نے ساری کائنات کے خزانے اپنے نبی کی ایکسس میں دے دیے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی یہ میمری تھی۔ اچھا، ابو ہریرہ پھر یہ بھی کام کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے یا مسجد نبی میں ایون بیٹھتے تھے تو آپ حضور کی حدیثوں کو لکھ لیتے تھے، حضور کی حدیثوں کو کیونکہ لکھنا علم کو زیادہ محفوظ کرتا ہے، لکھنا علم کو، اس کتاب کو کہتے ہیں مسند ابو ہریرہ، مسند ابی ہریرہ، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ مسند ابی ہریرہ۔ اسے ہم کہتے ہیں مسند ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی مسند، اس کے اندر وہ حدیثیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا بھئی ابو ہریرہ نہیں بیٹھے، پیچھے اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی عادت تھی جب بھی آپ آتے صحابہ سے پوچھتے بتاؤ میں گیا تھا پیچھے اللہ کے نبی تشریف لائے ہوں گے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ابو ہریرہ نے وہ بات سن لی لیکن خود اللہ کے نبی سے نہیں سنی، مثال کے طور پر حضرت عمر سے سن لی، تو ابو ہریرہ نے اپنی کتاب میں جب اس کو ذکر کیا تو یہ کیا، میں نے عمر سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ میں نے کس سے سنا؟ عمر سے سنا۔ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، میں نے ابو بکر سے سنا، جس سے انہوں نے سنا وہ حدیثیں بھی انہوں نے اپنی مسند میں ذکر کر دی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ خود بھی سنتے تھے اور جس سے پھر سنتے ان کو پتہ چلتا اس کا نام بھی ذکر ریفرنس دے دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں دیانت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیانت، امانت کا کام، کہ میں نے خود نہیں سنا کیونکہ اگلی نسلوں تک بات بھی پہنچنی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ اب ایک صحابی آیا، میں یہاں پہ آپ کو مثال دے دوں، ایک صحابی آیا، وہ زندگی میں صرف ایک بار ہی آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ آئے دور دورہ علاقے رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک اصول ذہن میں رکھ لو، اصول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پہ فائز ہے، آپ کا جو وضو مبارک ہے آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، تو آپ پاکیزہ ہیں اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ پھر بھی وضو کرتے ہیں، وہ تربیت امت کے لیے آپ وضو فرماتے۔ آپ نے کیا کیا، ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد آپ نے وضو کیا، دودھ پینے کے بعد آپ نے وضو کیا،
اس صحابی نے اب دیکھ لیا. اب صحابہ کہتے ہیں ہماری مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم حضور سے سوال کر لیں, ہماری مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ سوال. کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کرو کہ میں نے تمہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ دی تو تم نے کہا جی گائے کیسی ہو فلان ہو, حضرت موسیٰ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو, میرے نبی سے اتنے سوال کثرت سے نہ کرو کہ اگر میرا نبی تمہیں جواب دینا شروع کر دے تو تمہیں برا لگنا شروع ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم خود چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو کہتے ہیں وہ صحابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا, جب وہ واپس جانے لگے, چلے گئے گھر کی طرف, آگے جب بھی وہ کسی کو تربیت دیتے, مسلمانوں کو پڑھاتے, تابعین کو, چونکہ وہ تو صحابی تھا, تابعین کو پڑھاتے, آگے انہوں نے یہ کہا کہ دودھ پینے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے غلط تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے دیکھا. اب اس نے پوچھا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی صحابی کے شاگردوں نے اگر دودھ پینے کے بعد وضو ٹوٹنے کے فتوے دیے تو وہ فتوے غلط ہیں. یہ ذہن میں رکھ لو, یہ بات غلط ہے. وہ فتویٰ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے وہ فتویٰ؟ کیونکہ صحابی نے اللہ کے نبی کو ایسے کرتے دیکھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ اس کے لیے ہوتا ہے تجدید وضو. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تجدید وضو. کہ وضو پہلے سے بھی ہو تو بھی زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے فریش وضو دوبارہ سے کر لینا. وہ وضو ٹوٹا نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ صحابی دیکھ گیا, اس نے یہی سمجھا, اور وہ صحابی آگے چل کے یہ تعلیم دیتا رہا, تو اپنی طرف سے تو انہوں نے کس کے عمل پہ عمل کیا؟ حضور کے عمل پہ عمل کیا. تو وہ تو ٹھیک ہے, ان کو تو ثواب ملے گا اس بات کا. بات سمجھ آ گئی میری؟ اچھا, اسی طرح مختلف عمل تھے. ایک صحابی آیا ہے, اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اور نماز کے دوران اللہ اکبر, اب جب رکوع میں جانا تھا تو پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑے اور پھر یوں کیا. پھر رکوع سے جب اٹھے تو اللہ اکبر رفع یدین کیا. اللہ کے نبی نے رفع یدین کیے. اب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیے, صرف ایک بندے نے نہیں دیکھا, 20-25 لوگوں نے دیکھا, 20-25 صحابہ کرام نے دیکھا. چلے گئے آگے چل کر لوگوں کو تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی تھی کہ رفع یدین کرتے تھے. اور وہ بعد میں ان کو پلٹ کے واپس نہیں آئے, ملاقات نہیں ہوئی یا وٹ ایور کچھ بھی ہوا, اپ ڈیٹڈ نالج نہیں تھا. اپ ڈیٹڈ نالج کن کے پاس تھا؟ اصحاب صفہ. اور اصحاب صفہ بھی وہ جو آخری وقت تک حضور کے ساتھ رہے, اور ان میں جو آخری وقت تک ساتھ رہے جو مشہور صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ہاں, کوفہ ان کو بھیجا گیا تھا. یہ تھے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک رہے. اب جب نماز کے بیان کی بات آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ نماز بتاتے ہیں جو آج حنفی پڑھتے ہیں. جو آج کون پڑھتے ہیں؟ حنفی. کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک, پھر آپ نے یوں نماز پڑھی, ناف تک اپنے ہاتھ رکھے اور نماز پڑھی, اور بیچ میں رفع یدین آپ نے کہیں نہیں کیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نماز یہ تھی. اب پہلے کی جو رفع یدین کی نمازیں تھیں, ہم قطعاً نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ نمازیں غلط تھیں. وہ نمازیں ٹھیک تھیں, وہ نمازیں ٹھیک تھیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نماز غلط تھی. یاد رکھ لیں یہ بات, وہ نماز ٹھیک تھی. اور اگر وہ کسی نے وہ جس دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے, ان کی نمازیں بھی ہوتی ہیں, کوئی غلط نماز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے وہ کیا تھا. یہ اور بات کہ جس صحابی نے وہ دیکھ کے آگے روایت کیا, اس کو بعد کے جو اپ ڈیٹڈ نالج تھا اس تک پہنچا نہیں. اگر پہنچ جاتا تو پھر شاید وہ بھی اپنا فتویٰ بدل لیتے, لیکن چونکہ ان تک بات نہیں پہنچی. اچھا, اس صحابی نے پڑھایا تابعین کو, تبع تابعین کو, آگے کرتے 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 لاکھوں لوگ ہو گئے. بھئی ہمیں تو اس صحابی سے بات ملی ہے, ہمیں تو اس صحابی سے بات ملی. جب ان کے شاگردوں کی ان کے شاگردوں سے آپس میں ملاقات ہوئی, بھئی تم نماز ایسے پڑھتے ہو, میں نماز ایسے پڑھتا ہوں, ہاں بھئی تمہاری نماز ایسے کیوں؟ بات دونوں کے پاس آخر میں جا کر کون ملتا ہے؟ صحابی ملتا ہے. بھئی وہ کہتا ہے مجھ سے بھی صحابی نے بیان کی, میرے پاس جو حدیث ہے جس کے ذریعے میری نماز ثابت ہے وہ بھی صحابی کے پاس ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ غلط کوئی نہیں ہے, غلط کوئی بھی نہیں ہے, وہ اپنے اپنے طور پر بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی نماز اپ ڈیٹڈ کون سی ہے؟ اس صحابی سے روایت ہوئی یا اس صحابی سے روایت ہوئی. پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی علم حدیث ہے, ہمارے پاس قرآن و سنت ہے, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, ذرا اس میں اٹھا کے دیکھ لو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع یدین کیے تھے وہ ٹائم سپین کون سا تھا؟ 23 سال کے عرصے میں کون سا ایئر تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیے؟ اور وہ ٹائم سپین کون سا تھا جس میں اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ باندھے؟ بات میں جا گئی؟ اس کو دیکھا. میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر جی غزوہ بدر کے موقع پہ کے قریب یہ نماز پڑھی گئی تھی. اچھا غزوہ بدر تو پہلا جنگ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ہیں یہ تو اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ تو لیٹسٹ ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی یہ نماز بتا رہے ہیں. تو اب بتاؤ پرانی نماز کون سی ہوئی، نئی نماز کون ی ہوئی؟ پرانی ہوئی رفع یدین والی، اور جو اپ ڈیٹڈ ہوئی وہ ہو گئی عبداللہ ابن مسعود والی. تو اب عمل کس پہ کیا جائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود پہ کیا جائے گا. کلیئر؟ تو یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہوئے ان صحابہ میں یا ان کے تابعین میں، تبع تابعین میں، ان کے اندر جو ڈفرنس آف اوپینین ہوئے وہ اس نوعیت کے کبھی نہیں تھے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ان کے درمیان. صرف یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہماری نماز تمہاری نماز کی نسبت لیٹسٹ ہے. صرف اتنا اختلاف رائے فقہا کے اندر رہا کہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے، تمہارے پاس جو حدیث ہے وہ فلاں صحابی سے ہے، تمہارے صحابی سے میرا صحابی افضل ہے. اب کیوں افضل ہے؟ اس افضلیت کے کچھ وجوہات ہوتی تھی. بھئی تمہارا صحابی اتنی دفعہ حضور سے ملاقات کی ہے، میرا صحابی ساری زندگی اللہ کے نبی کے پاس رہا، تو بتاؤ پھر زیادہ سٹرونگ علم کس کا ہوگا؟ کیونکہ علم کا منبع تو اللہ کے نبی ہے. تو یہ بنیادی طور پر کمپیریزن ہوتا تھا. اسی کمپیریزن کی بیس پر پھر احکام شریعت آگے سے چلتے تھے. تو اسی سے صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین. اب آتے ہیں بیچ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کو بھیجا گیا کوفہ میں انہوں نے جا کر مدرسہ کھولا. مدرسے میں جا کر وہاں سے ایک کیا کہتے ہیں کہ بھئی میں مثال لے لیتا ہوں، یہاں پر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، یہاں سے تابعین نکلے. انہی تابعین کے اندر ابو حنیفہ بھی ہے، انہی تابعین کے اندر ابراہیم نخعی بھی ہے. اب امام ابراہیم نخعی یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، لیکن امام ابو حنیفہ نے ان سے نہیں پڑھا. امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت ابراہیم نخعی سے پڑھا. تو امام ابو حنیفہ کیا ہو گئے اس لحاظ سے؟ تبع تابع. لیکن امام ابو حنیفہ باقی بھی تو صحابہ تھے، حضرت ابو حنیفہ نے تقریباً 10 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. تو اس حساب سے امام ابو حنیفہ کیا ہو گئے؟ تابعی کے 10 صحابہ سے پڑھا ہے انہوں نے، وہ کیا ہو گئے؟ تابعی. تو اب دیکھو حضرت ابو حنیفہ کا جو علم تھا ایک تو وہ اپ ڈیٹڈ تھا، اپ ڈیٹڈ لیٹسٹ. چونکہ کس چین کے ذریعے ابو حنیفہ تک علم آیا ہے؟ ابراہیم نخعی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود. ابراہیم نخعی لیکن سے پڑھا؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ اصحاب صفہ میں سے، وہ جو آخری وقت تک حضور کے ساتھ رہے. تو اس کا مطلب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک تو اپ ڈیٹڈ نالج ہو گیا، اور دوسرا امام ابو حنیفہ کو دوسرے باقی بھی 10 صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے کا ان کو ملا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس وہ علم بھی تھا جو اپ ڈیٹڈ نالج سے پہلے کا تھا، تو امام ابو حنیفہ کو یہ بھی پتا تھا کہ جناب حضور نے ایسے بھی کیا، لیکن بعد میں یہ حکم بدل کر ایسے ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ناسخ کا بھی علم تھا لیٹسٹ، اور جو چیز منسوخ ہو چکی ہوئی تھی اس کا بھی علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تھا. کلیئر؟ اچھا یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں 80 ہجری کو، اور آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 150 ہجری کو. آپ کی جو لائف ہے 70 سال، 70 ایئرز. امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں. نخعی، نون خے عین یہ. بات سمجھ آئی؟ آخری صحابی وہ صحابی کہ جو صحابہ میں سب سے آخر میں بچے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ تھے حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عامر بن واصلہ.
اور یہ وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں. یہ صحابی ہیں، آخری صحابی، یعنی ان کے بعد جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ صحابی ہونے کا دعویٰ قبول نہیں کیا گیا. 110 ہجری تک اب صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوئے تھے، کوئی صحابی نہیں بچا تھا. یہ آخری صحابی تھے جو زندہ رہے. اب انہوں نے بھی تو علم پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا ہوگا. حضرت عامر بن واصلہ، ان کی ڈیتھ ہے 110 ہجری میں. یہ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. ان کی پیدائش صاف ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، تو ڈیٹ آف برتھ دیکھنی پڑے گی، ممکن ہے مل جائے. تو امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں، اور یہ تابعی ہیں ائمہ میں سے، صرف یہی تابعی ہیں، یاد رکھ لیں. چاروں مکاتب فکر میں سے کون تابعی ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، آپ تابعی ہیں. باقی تابعی سے علم حاصل کیا، مثال کے طور پر یہ امام جو ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے تابعی نے. تابعی سے آگے سے علم حاصل کیا امام مالک نے. آگے سے پھر اس کے بعد امام شافعی. اچھا، امام مالک کی پیدائش ہو رہی ہے 93 ہجرہ کو، اور آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 179 ہجرہ میں. یہ امام مالک ہے. امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں جس سال امام شافعی امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ ہوئی، اسی سال میں امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں 150 ہجری میں. 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہے 150 ہجری، اور 204 ہجری میں آپ کی ڈیتھ ہے. یعنی 54 سال آپ کی زندگی ہے، 54 ایئرس. اب انہوں نے علم حاصل کیا کن سے؟ آ کر امام مالک سے علم حاصل کیا امام شافعی نے. کلیئر؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ امام شافعی نے اور بھی تابعین سے علم حاصل کیا، صرف امام مالک سے بھی نہیں کیا، بہت سارے تابعین سے علم حاصل کیا امام شافعی نے. اب امام شافعی کیا ہو گئے؟ تبا تابی بھی ہو گئے اور تبا تابی بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے باقی تابعین سے بھی تو علم حاصل کیا. امام مالک کیا ہو گئے؟ امام مالک تبا تابی. امام مالک خود کیا ہے؟ تبا تابی. امام شافعی جب ان کے شاگرد ہیں تو یہ بن گئے تبا تابی. لیکن امام شافعی نے اور بھی تو ممکن ہے کیا کہتے ہیں تابعین سے علم حاصل کیا، تو امام شافعی خود کیا ہو گئے؟ تبا تابی بھی ہے. لیکن اب یہ جو ان کا علم آ رہا ہے، یہ 2 3 4 کسی اور صحابہ سے آ رہا ہے. ان کا علم کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی اور صحابہ سے آ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود سے. وہ والی ان کے پاس وہ ملا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو پڑھایا، ٹھیک ہے، آپ سب نے مجھ سے پڑھا، پھر آگے آپ کے اسٹوڈنٹس نے پڑھا مجھ سے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ممکن ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کسی نے آ کر کسی آپ کی اور کلاس میں پڑھ لیا ہو، آپس میں مکسنگ بھی ہوئی ہو آپ کے اسٹوڈنٹس کی. آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ضروری نہیں، مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے؟ ماہنور کے اسٹوڈنٹ صرف ماہنور سے پڑھے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ماہنور نے پڑھا ہوا ممکن ہے کس سے پڑھا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ شیزہ سے پڑھا ہوا ہو. شیزہ سے پڑھنے کے بعد اس نے کیا کہتا ہے کہ بھی اسما سے پڑھا ہوا ہو. تو آپ کے اسٹوڈنٹس ممکن ہے وہ ایک دوسرے سے، پھر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہوا ہو ایک دوسرے کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ والی سچویشن بنی ہے علم کی. تابعین نے آگے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا، صحابہ نے پڑھایا، تابعی بنے، تابعین نے تبع تابعیوں کو پڑھایا، تبع تابعیوں نے آگے علم پڑھایا. یہ علم ایک سچویشن. اچھا، پھر آگے بات کرتی تھی ہر ایک کی امام کے پاس جو بھی حکم وہ دیتا تھا اس کے پاس ہوتی تھی حدیث. اس کے پاس کیا ہوتی تھی؟ حدیث. اور حدیث جو ہوتی تھی اس کے اندر یاد رکھ لیں، جو حدیث ہوتی ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. یہ دونوں مل کے کیا بنتی ہیں؟ حدیث بنتی ہیں.
یہ دونوں مل کے حدیث بنتی ہے، سند اور متن۔ یہ سند اور متن مل کے حدیث بنتا ہے۔ اچھا، سند میں کیا ہوتا ہے؟ سند میں ہوتا ہے جی فلاں نے صلح فلاں سے، فلاں نے صلح فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں سے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب اس حدیث کے دو حصے ہو گئے، فلاں 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 سے یہ سند، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ ٹیکسٹ، اس کو کہتے ہیں متن۔ اب وہ جو فلاں فلاں ہے اس میں 3 طبقے اہم ہیں، یاد رکھو یہ بات۔ ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ، یہ 3 طبقات اہم ہیں علم حدیث کی دنیا میں۔ ان فلاں ان فلاں ان فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو ان فلاں والا حصہ ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سند، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے ہم کہتے ہیں متن۔ اب اس کے اندر 3 طبقے اہم ہیں۔ یہ جو پہلا طبقہ ہے جو حضور یہ والا راوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، یہ والا راوی ہے صحابی۔ یہ والا راوی کون ہے؟ صحابی۔ اب صحابی نے آگے پڑھایا شاگرد کو، یہ کون ہو گیا؟ یہ تابعی ہو گیا۔ آگے اس تابعی نے پڑھایا اپنے شاگرد کو، یہ ہو گیا تبع تابعی۔ تو یہ ہے طبقہ اولا، یہ ہے طبقہ ثانیہ، اور یہ ہے طبقہ ثالثہ۔ علم حدیث کی دنیا میں یہ 3 طبقات بہت اہم ہیں، یہ یاد رکھیں۔ بیٹا ہوتے ہیں، اسی کو تو سند کہتے ہیں۔ سر اگر اس سے زیادہ چین لمبی ہو جائے پھر ہوتی ہیں بالکل ہیں۔ پھر کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ 3 طبقے ہو گئے نا، اس کے بعد آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ صحابی نے دوسرے صحابی کو بتایا، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، پھر اس صحابی نے آگے تابعی کو بتایا، تو پہلے والے 2 طبقہ اولا ہو گئے۔ اچھا، پھر آگے تابعی نے بھی تابعی کو بتایا ہوتا ہے، تو وہ 2 تابعی طبقہ دوسرا ثانیہ ہو گئے۔ تو جو تابعی ہے وہ طبقہ ثانیہ ہے، خواہ اس کے اندر کتنے ہی راوی کیوں نہ ہو جائے۔ طبقہ اولا صحابہ ہیں، خواہ کتنے ہی صحابہ کیوں نہ ہو جائے، وہ طبقہ اولا کہلاتے ہیں۔ تو صحابہ طبقہ اولا، تابعی طبقہ ثانیہ، اور تبع تابعی طبقہ ثالثہ، یہ 3 طبقات کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہم 3 طبقات کی بات کرتے ہیں نا، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، بنیادی طور پر یہ تینوں کے تینوں طبقے روات کے ہیں۔ پہلا طبقہ جس طرح ہم نے کہا کہ صحابہ کرام، طبقہ ثانیہ جو ہے وہ تابعین کرام۔ اچھا، تابعین کے اندر بھی علم حدیث کے اندر اس کو مزید طبقات میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبار تابعین، اس کا مطلب ہے کہ بڑے تابعین ہو جائیں گے، اور اس کے بعد صغار، متوسط تابعین، پھر صغار تابعین۔ تو یہ طبقات جو اگر ہم اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں تو یہ سارے تابعین طبقہ ثانیہ ہے۔ آپ اجتماعی طور پہ کہتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین۔ تو البتہ تابعین کے اندر بھی طبقات ہیں کہ جو بڑے تابعین تھے، پھر ان کے بعد درمیانے درجے کے تابعین، پھر چھوٹے تابعین، متوسط۔ تو یہ طبقات بنتے ہیں، لیکن ہم بہرحال اپنی اس گفتگو کے اندر، اپنے اس لیکچر میں ہم یہی 3 رکھیں گے کہ بھی ہمارے پاس یہ 3 طبقات ہیں۔ اب یہ جو آپ کو علم کی تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ علم کی سٹریم جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم پہنچ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تک، فلاں صحابی سے علم پہنچ رہا ہے امام مالک تک، فلاں صحابی سے علم پہنچ رہا ہے امام شافعی تک، اور پھر ان میں سے آپس میں مکس کرتا کرتا علم پہنچ رہا ہے امام احمد بن حنبل تک۔ اب یہ جو اختلاف رائے آیا ہے ان میں کہ یہ حکم ایسا نہیں ایسا ہوگا، نماز ایسے نہیں ایسی پڑھیں گے، یا فتویٰ ایسے نہیں ایسا ہوگا، یہ جو علم کے ریزلٹس میں اختلاف آ رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس جو علم پہنچا ہے وہ مختلف صحابہ سے پہنچا ہے، اور
صحابہ کا علم آپس میں مختلف ہوتا تھا، جس طرح کہ میں نے بتا دیا کوئی صحابی کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، کب خدمت میں نہیں تھا، کوئی لیٹسٹ تھا، کوئی صرف ساری زندگی جہاد لڑتا رہا، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے کو موقع ملتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جہاد میں رہے، ساری زندگی کبھی گھروں میں بیٹھے ہی نہیں۔ اب ایک دفعہ نماز بھول گئی، امام خالد بن ولید امامت کر رہے تھے، نماز بھول گئی، نماز میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ حضرت خالد بن ولید کو نہیں آتا تھا۔ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، نماز میں بھول جائے تو حضرت خالد بن ولید نے خود بتایا، خود یہ الفاظ فرمائے، آپ نے آہ بھری، آپ نے فرمایا ہم تو ساری زندگی جہاد لڑتے رہے اور علم حاصل کرنے کے لیے حضور کے پاس بیٹھ نہیں سکے کہ مجھے پتہ ہوتا کیا سجدہ سہو کیسے کرنا۔ ان کی ساری زندگی جہاد میں گزری۔ تو اب اگر کسی نے حضرت خالد بن ولید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فرمان سنا ہوگا اور اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہوگا تو صاف ظاہر ہے زیادہ اتھینٹک جب کمپیریزن کی بات آئے گی کس کے وزن میں بات میں ویٹ ہوگا، ان کی بات میں ویٹ ہوگا جو کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس زیادہ رہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ریزن ہوتا تھا۔ اب ایک فتویٰ تھا غالباً رفع یدین کے اوپر تھا، امام تھے تبع تابعی، ان کا نام تھا امام اوزائی۔ امام اوزائی یہ اپنے وقت کے بڑے امام تھے۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں کہ یہ تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے ان کے آپس میں حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے۔ ایک دوسرے کا نام تو سن رکھا تھا لیکن بائی فیس ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا اچھا تم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہو، اچھا آپ امام اوزائی ہیں۔ تو امام اوزائی نے شکوہ کیا امام ابو حنیفہ سے اور کہا کہ تم رفع یدین نہیں کرتے اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ ایسے ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا میرے پاس یہ حدیث ہے۔ تو امام اوزائی نے بھی حدیث پڑھی، امام اوزائی نے بھی ان کو حدیث سنائی۔ اب معاذ اللہ یہ امام یہ تھوڑی کہتے تھے تمہاری حدیث میں نہیں مانتا، میں اپنی حدیث رکھوں گا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ کی حدیث سے میری حدیث زیادہ پریفرڈ ہے، اس لیے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو امام اوزائی نے پوچھا، اب امام اوزائی کون تھے؟ امام اوزائی تھے محدث، یاد رکھ لو یہ بات۔ امام اوزائی کون تھے؟ محدث۔ یہ ہے محدث جو حدیثوں کو اکٹھا کرتا ہے، جو حدیثوں کو کمپائل کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، حدیث کلیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ کون تھے؟ ابو حنیفہ تھے فقیہ مجتہد۔ کون تھے؟ فقیہ مجتہد۔ اب جب آپس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی تو امام اوزائی نے کہا کہ بھی آپ نے اپنی جو حدیث بیان کی ہے، میں نے بھی حدیث بیان کی، آپ نے اپنی حدیث کو کیوں پریفر کر دیا؟ یہ انہوں نے سوال کر دیا۔ بھئی میں نے بھی تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، میں نے کوئی عام فرمان تو نہیں سنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر بحث کی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ کی حدیث فلاں فلاں سے جا کر فلاں صحابی تک ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا۔ اب امام اوزائی حیران تھے کہ امام اوزائی نے جو حدیث سنائی وہ ابو حنیفہ کے علم میں بھی تھی۔ وہ کس کے علم میں تھی؟ امام ابو حنیفہ کے علم میں تھی۔ اور صرف علم میں نہیں تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا اس حدیث میں آپ نے یہ جو بندے ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا، اس سے سنا، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ ان کے بارے میں بھی پتا تھا امام ابو حنیفہ کو۔ پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اس کی سند یہ ہے، اس میں یہ بندہ عبداللہ ابن مسعود۔ پھر انہوں نے کہا بتاؤ۔ پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ کی جو وہ حدیث ہے اس کے اندر فلاں فلاں جو بندہ ہے وہ علم میں کم ہے، میں نے جو حدیث سنائی یہ علم میں ان سے زیادہ ہے۔ تو بتائیں بات امام اوزائی صاحب کس کی بات زیادہ اتھینٹک ہوگی؟ اب امام اوزائی بھی کوئی ایرا غیر آدمی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ جی بس جو بات میں نے کر دی وہی ٹھیک ہے۔ جہاں ان کو حق بات مل جائے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ امام اعظم یہیں پر امام اوزائی نے ایک مشہور جملہ بولا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ابو حنیفہ سے کہا کہ ہم تو پنساری ہیں، تم تو حکیم ہو۔ عربی میں جو جملہ بولا تھا،
नहनु सयादला व अंता हकीम, कि हम तो पिंसारी हैं। पिंसारी का मतलब मेडिकल स्टोर वाले। हम तो मेडिकल स्टोर वाले हैं कि हमारे पास सारी मेडिसिन रखी हुई है, हम तो दवाइयाँ बेच रहे हैं। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें ये पता है कि कौन सी दवाई कौन से मर्ज का इलाज करती है, तुम तो यहाँ तक जानते हो। तो याद रख लें ये बात, जब कंपैरिजन आता है मुहद्दिस का और फ़कीह मुज्तहिद का, तो आला कौन होता है? फ़कीह मुज्तहिद, क्योंकि मुहद्दिस के पास सिर्फ हदीस होती है। इस हदीस से हुक्म कैसे ड्राइव करना है ये मुहद्दिस को नहीं आता। ये किसका काम होता है? ये फ़कीह मुज्तहिद का काम होता है। तो फ़कीह मुज्तहिद बज़ात खुद मुहद्दिस भी होता है और अपनी ज़ात में वो कुरान और सुन्नत को, कुरान के उसूल ड्राइव करने वाला भी होता है। क्लियर? तो इस वजह से फिर ये अहकामात डिफरेंट हुए और स्कूल्स बने। जो शागिर्द बने इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द अगर बनते गए, वो स्कूल क्या कहलाया? ये हनफी स्कूल से पढ़ के आया है, ये हनफी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। और जो इमाम मालिक से पढ़ के गए, ये मालिक से पढ़ के आया है, मालिकी स्कूल का आदमी है। और जो इमाम शाफी से पढ़े, हाँ आपकी बात भी ठीक है। एक चीज़ बताता चलूँ, फ़िक़ह ज़ाहिरिया भी थी, हज़रत इमाम सुफियान सौरी की भी फ़िक़ह थी। ये अलग अलग अपनी ज़ात में थे, लेकिन इनको ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली। अपने ज़माने में ठीक थे, लेकिन मकबूलियत नहीं मिली, फिर ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। जो ज़्यादा बचे वो कौन से बचे? ये 4 बचे, इनको ज़्यादा मकबूलियत मिली और उम्मत ने इनकी ज़्यादा अथेंटिसिटी को कबूल किया और इनके स्कूलों में पढ़े और इन्हीं से फिर आगे नॉलेज आगे इवॉल्व हुआ। बाकी किसी को भी अल्लाह ताला ने ज़्यादा दवाम नहीं बख्शा। अपने अपने ज़मानों में वो थे, लेकिन वो फ़ी नफ्सी अपनी ज़ात में थे, उनके फॉलोअर्स नहीं थे। वो खुद क्यों थे? क्योंकि वो खुद मुज्तहिद थे। वो खुद क्या थे? मुज्तहिद। और याद रख लें, मुज्तहिद कभी भी किसी दूसरे को फॉलो नहीं करता। उसकी मर्जी है, कर ले तो कर ले, वरना वो अपनी ज़ात में खुद मुज्तहिद होता है। तो ये है बुनियादी तौर पर फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह मालिकी, फ़िक़ह शाफ़ी और फ़िक़ह हम्बली। और इन फ़िक़ह के बनने के पीछे वजूहात वही हैं। अब बताओ, ये जो इल्म चारों का तक का पहुँचा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में आपकी ज़िंदगी का कोई एक अमल ऐसा होगा जो उम्मत तक ना पहुँचा हो? इन चारों, अब बताएं, ये चारों के चारों अब उम्मत के लिए रहमत है या उम्मत के लिए ज़हमत है? अगर इनमें से सिर्फ एक होता तो हुजूर की सीरत तैयबा और सुन्नत का सिर्फ एक तरीका उम्मत तक पहुंचता, बाकी तरीके पहुंचते ही नहीं। लेकिन चारों के चारों आ गए, तो इसका क्या मतलब है? उम्मत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा और आपके अमल का पूरी की पूरी उम्मत में इल्म आ गया कि देखें, अल्लाह के नबी ने ऐसे भी किया, अल्लाह के नबी ने ये भी किया, अल्लाह के नबी ने ये भी किया। अब इनका आपस में टॉलरेंस लेवल क्या है वो खुद देख लें। इमाम शाफी किन के शागिर्द हैं? इमाम मालिक के। इमाम अहमद बिन हम्बल किसके शागिर्द हैं? इमाम शाफई के। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी के शागिर्द। इमाम शाफी, अच्छा, इमाम अबू हनीफा के, जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में बात की, इमाम अबू हनीफा के 2 शागिर्द, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, और इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के। इमाम शाफई शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के। अब उन तक, इमाम शाफई तक अहनाफ की दलीलें भी पहुंची, लेकिन इमाम शाफी ने फरमाया कि नहीं, मेरे नज़दीक जो मैं सोचता हूँ, मेरे नज़दीक इमाम मालिक की फ़लाँ हदीस जो है मेरे नज़दीक ज़्यादा प्रेफर है, या मेरे नज़दीक फ़लाँ हदीस ज़्यादा प्रेफर है। उनके अपने नॉलेज था ना, मुज्तहिद थे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अमल करूँगा, क्योंकि वो मुज्तहिद थे, उन्होंने अपनी राय पे अमल किया और अहनाफ की दलील को नहीं माना। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हनफी नहीं है, इल्म नहीं है, उस्ताद थे उनके, शेख थे, वो मानते थे। इमाम शाफई की जो नमाज है वो ये है कि सुबह की नमाज में वो गालिबन दुआ कनूत पढ़ते हैं, या ये कोई एक नमाज थी जिसमें उन्होंने दुआ कनूत पढ़नी थी। अब वो आए हुए थे इमाम आज़म अबू हनीफा के दरबार पर, मज़ार पर। मज़ार के पास मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज पढ़ी तो उन्होंने बिल्कुल वो नमाज पढ़ी जो हनफी तरीके की नमाज थी। किसने पढ़ी? इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई ने। अब हनफी देख रहे थे सारे बैठे हुए कि भाई इमाम शाफी ने अपनी नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो अपने तरीके पे रफ़ा यदैन भी करते हैं। नमाज पढ़ ली तो पूछा, हज़रत क्या आप हनफी हो गए हैं? हज़रत क्या आप
حنفی ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے طریقے پہ نماز نہیں پڑھی؟ تو پتہ ہے امام شافعی نے کیا جواب دیا؟ اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا امام ابو حنیفہ کے مزار کی طرف. آپ نے فرمایا وہ جو سامنے صاحب مزار ہے نا، اس کا جو علم ہے، اس کے علم اتنا بڑا علم ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے سامنے میں اپنے علم پہ عمل کرتا. میں نے اس لیے ان کی موجودگی میں نے ان کے علم پہ عمل کیا. یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کا احترام ہے. اب بات یہ ہے کہ بھی اب انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں کہ میں اپنی بات کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے صرف ادب کی وجہ سے ایسا کیا ہے. کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. ورنہ جو میرا موقف ہے میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. بیٹا ایک چیز ہوتی ہے مان لینا چاہیے تھا. دیکھیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ضروری تو نہیں کہ میں جو بھی پڑھاتا ہوں آپ ایز اٹ از اسے قبول کرتی ہوں. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے نہیں سر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، سر کو یہ بات یوں کرنی چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہر عقل کو کسی بات کا ادراک اور فہم کا طریقہ ڈفرینٹ دیا ہوتا ہے. ڈفرینٹ دا یاد رکھ لیں، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 طلاقیں. کسی بھی امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق ہو. یاد رکھ لیں یہ بات. چاروں اماموں کے نزدیک اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک سیٹنگ میں دے دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. کسی امام نے ایسا نہیں کہا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی. یہ یاد رکھو. فقہ جعفریہ میں یہ اس وجہ سے کہا کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ اس جو امت کی ایک پوری ترتیب چلی آتی ہے اس سکول آف تھاٹ سے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان کے حدیثوں کے ذخیرے بھی ہم سے ڈیفرنٹ ہیں. وہ نہ ہماری بخاری کو مانتے ہیں نہ ہماری صحیح ستہ کو مانتے ہیں. ان کے ٹوٹلی علم ہی ڈیفرنٹ ہے اور ہم ان کی بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے اور وہ ہماری کسی چیز کو نہیں مانتے. یہاں پر ایک ڈیفرنٹ ایک اور چیز آ جاتی ہے. تو اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ایک دوسرے کے جو علمی ذخیرے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ریفرنس ہیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا مزے کی بات، جتنے بھی محدث آتے ہیں، جتنے بھی امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، امام ترمذی آئے، امام ابن ماجہ آئے، امام نسائی آئے، یہ سارے کے سارے وہ امام ہیں جو ان کے بعد آ رہے ہیں، جو ان کے بعد آ رہے ہیں. اب انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ یہ دیکھیں امام بخاری ان کی وفات ہو رہی ہے 256 ہجری میں. امام احمد بن حنبل یہ محدث بھی ہیں فقیہ بھی تھے، یہ 241 ہجری میں آ رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں صحابی آخری وفات پا رہا ہے کب؟ 110 ہجری، 110 ہجری تک. 110 ہجری کے بعد کون آ گئے؟ تابعین. تابعین میں بھی تو کم سے کم لوگ جو زندہ رہے 120 سال تو عمر ہوگی ان کی. ٹھیک ہے 110 ہجری کے آگے 120 کو جمع کرو کتنا بنتا ہے؟ 230. امام بخاری کی جو پیدائش بن رہی ہے وہ نارملی راؤنڈ میں 198 کے قریب ہوگی یا 190 کے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تابعین سے انہوں نے حدیثیں سنی ہے امام بخاری نے. تو اب ان لوگوں نے یہ جو زمانہ آتا ہے تبا تابعین کا، کن کا؟ یہ کون ہے؟ یہ تبا تابعین ہے. ان کا جب زمانہ آتا ہے تو یہ ہے محدثین کا زمانہ. یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آؤ علم حدیثوں کو اکٹھا کریں، آؤ ہم کیا کریں؟ حدیثوں کو اکٹھا کریں. تو انہوں نے پھر سفر کرنے شروع کیے. ہاں بھی ایک پتہ چلا کہ فلاں آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس شہر میں، اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں. فوراً پہنچ گئے، ہاں بھی مجھے حدیث سناؤ. اس نے کہا کہ جی کالف ان فلاں کالا رسول. سن لیا حدیث. اب حدیث میں احتیاط کیا برتی ہے، یہ بھی کمال کا تھا. یہ لوگوں کا کمال تھا، ایسے ان لوگوں کو نہ سمجھے یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کرنا ہے. یہ اسپیشل لوگ تھے. ایک صحابی ہیں، ایک محدث ہیں، ان کو پتہ چلا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی کے پاس حدیث ہے. وہ اس کے پاس سفر کر کے گئے. آگے جا کر دیکھا کہ وہ کر کیا رہے تھے. وہ اپنے گھوڑے کو، ان سے گھوڑا ذرا دور بدکا ہوا تھا، گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہے تھے اور اپنا یوں دامن یوں کر کے اس کو آوازیں دے رہے تھے کہ آ جاؤ گھوڑے کو. تو وہ گھوڑا یہ سمجھ کے آیا کہ شاید ان کے دامن میں کیا ہوگا، چارہ ہوگا، گھاس ہوگا. وہ جیسے ہی گھوڑا قریب آیا تو انہوں نے دامن کو چھوڑ کے گھوڑے کو پکڑ لیا. اب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ بندہ محدث جو کئی مہینوں کا سفر کر کے حدیث لینے آیا ہوا ہے. اس کو کہا کہ میں آیا تھا اتنا سفر کر کے تم سے حدیث لینے، لیکن اب میں تم سے حدیث نہیں لوں گا. اس نے کہا کیوں؟
کہا کہ تم نے گھوڑے کو دھوکہ دیا ہے، تم نے گھوڑے کو دھوکہ دیا ہے. کیا پتا حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی باتیں اپنی طرف سے بیچ میں ملا دو، تمہارا اعتماد ٹرسٹ وہ نہیں رہا، تم دھوکہ دیتے ہو. تو اس محدث نے اس بندے سے حدیث نہیں لی. اتنی احتیاط برتی ہے. اور ہاں بھی فلاں بندے سے جا کے لوگ اسے پوچھتے تھے، اگر محدث کو یہ بھی پتہ چل جاتا نا یہ فلاں آدمی زیادہ لطیفے سناتا ہے، لطیفے سنانے والوں سے بھی وہ حدیث نہیں لیتے تھے، کیونکہ لطیفے سنانے والا عموماً لطیفوں میں جھوٹ بولتا ہے. لطیفہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، تو لطیفے سنانے والوں سے بھی انہوں نے نہیں کیا. اتنی احتیاط برتی ہے. یہ کردار کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی میمری بلا کی تھی. امام بخاری کا تو مشہور واقعہ ہے. امام بخاری جب بخارا میں اپنے گاؤں واپس گئے ملاقات ہونے کے لیے، تو وہاں کے علماء کی آپس میں میٹنگ ہوئی. کہا کہ امام بخاری کے بارے میں ہے کہ بڑا محدث ہے، ذرا چیک کرتے ہیں اس کو حدیثوں کا علم بھی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی 10 بڑے عالم بخارا شہر کے اکٹھے کرو. 10 بڑے عالم کو اکٹھا کیا. کہا کہ ہر عالم 10 حدیثیں یاد کرے گا. کتنی؟ 10. ہر عالم. اور حدیث کس چیز کا مجموعہ ہوتی ہے؟ ہر عالم 10 حدیثیں، اور 10 کی جو سند ہوگی وہ فیک اپنی طرف سے بناؤ، گھڑنتو. حدیث کی جو اپنی سند ہے اس کو بھی رکھو، اس کے اندر 4-5 نام اپنی طرف سے شامل کر دو، ان فلاں فلاں کے درمیان میں بیچ کے اس کا نام ڈال دو، اور پھر حدیث بیان کرو. ہر عالم 10 حدیثیں اس طرح تیار کرے گا، اور 10 عالم تیار کریں گے. کتنی حدیثیں ہوگی؟ 100 حدیثیں. بھئی امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جو فیک نام ہم نے بیچ میں ڈالے ہیں امام بخاری ان کو پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا. امام بخاری آ گئے، لوگ اکٹھے تھے، عوام کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہونا کیا ہے. اب 10 عالم ہیں، ہاں جی ہمارے علماء آپ کے سامنے حدیث بیان کریں گے، اگر آپ جناب. بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری نے کہا کرو. عالم کھڑا ہوا، اس نے جناب پہلی حدیث سنائی، آپ نے فرمایا غلط. اس نے دوسری سنائی، آپ نے فرمایا غلط. تیسری سنائی، کر کے 100 کے 100 حدیثیں امام بخاری نے 10 عالم کے بارے میں کہہ دیا غلط. اب عوام آپس میں جس طرح آپ ڈسکشن شروع کر دیں، بھئی یا تو امام صاحب کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے 10 کے اعلیٰ پائے کے اسکالر عالم ہیں، 10 کے بارے میں کہہ لیں غلط ہے، اور ہم ان سے غلط پڑھتے رہے. اب عوام کو پتہ نہیں تھا کہ چل کیا رہا ہے. چل رہا تھا امام بخاری کا امتحان. اب امام بخاری نے کہا، اب علماء کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور پھر آپ ہی بتائیں، آپ ہی بتائیں. آپ نے فرمایا صبر کرو بتاتا ہوں. آپ نے پھر، اب کمال یہ نہیں تھا، کمال اب ہے. اب سنیں کہ امام بخاری نے کہا کیا. آپ نے فرمایا 10 میں سے پہلے جو کھڑا ہوا تھا وہ تم کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاؤ. اس کو کھڑا کیا. آپ نے فرمایا تم نے 10 حدیثیں سنائی، اور 10 میں سے پہلے تم نے یہ سنائی، اس کی حدیث پڑھی اور اس کی غلط سند پڑھی. آپ نے فرمایا تمہاری اس سند میں فلاں فلاں بندے تم نے خود ایڈ کیے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے، یہ غلط حدیث تھی، تم نے اسی طرح سنائی. اس نے کہا جی میں نے اسی طرح سنائی. پھر آپ نے فرمایا اب صحیح مجھ سے سنو، اس کو صحیح سنائی. پھر آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ تم نے یہ حدیث پڑھی. ہر عالم کو اٹھا کر آرڈر بھی بتاتے رہے کہ تم نے اس نمبر پر یہ حدیث سنائی تھی، اس کو اس کی حدیث بھی سنائی. اب انہوں نے تو سنائی تھی ایک دفعہ غلط. امام بخاری کا حافظہ اتنا تھا کہ 100 کی 100 حدیثیں جب وہ سنا رہے تھے ایک ہی دفعہ سن کر ان کو یاد بھی ہو گئی تھی، اور 100 کی 100 ان کی غلط بھی پڑھی، اور غلط پڑھنے کے بعد صحیح بھی پڑھ کے سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ یہاں تم نے غلطی کی ہے. یہ تھا امام بخاری کا حافظہ. یہ بلا کے لوگ تھے. تو امام بخاری، اب جو منکرین حدیث آئے، ابھی حدیث کا انکار کر دو، اس کے پیچھے بیٹا ایک بہت بڑی لاجک ہے، فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ فلسفہ اگین یہ آپ کو لبرلز آ کے بتاتے ہیں، یہ جی مولوی کا دماغ خراب ہے، کہتا ہے جناب صاحب کچھ یہود و نصارہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جی یہود و نصارہ اتنے ویلے ہیں ان کے پاس اور کوئی کام نہیں. جی بیٹا یاد رکھ لو، یہود و نصارہ اتنے ہی ویلے ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں. ہماری اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے، لکھ لو یہ بات. یہود و نصارہ کو اور کوئی کام نہیں، اسلام کے خلاف انہوں نے ہر حرکت کرنی ہے. یاد رکھ لو، یہ پلے باندھ لو، یہ لبرلز کے ذہن کا فطور ہے جو تمہارے ذہنوں میں آ کے گھسیڑتے ہیں کہ انہیں اور کوئی کام نہیں. بالکل انہیں کوئی کام نہیں. ایک انسان عیسائی آج مار دو، پوری دنیا میں میڈیا کتوں کی طرح بھونکے گا، لیکن فلسطین والے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کشمیر والے کٹتے ہیں، برما کے اندر کٹے. کہاں گئے انسانی حقوق؟ اگین یہ مذہب کی جنگ ہے.
یہ مذہب کی جنگ ہے، جب تک مسلمان اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان کا بیڑا نہیں پار ہوگا۔ مذہب کی جنگ سمجھو کہ یہ صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں، وہ تمہیں مسلمان ہو کر تمہیں مار رہے ہیں۔ یہ لبرلز کا بنایا ہوا فساد ہے تمہارے ذہنوں میں، جی KFC کیوں بند کریں جی، وہ فلانی چیز بھی تو انہوں نے بنائی، فلانی چیز بھی سب کچھ بند کر دیں۔ یہ صرف لبرلز کی کہی ہوئی باتیں ہیں کہ بھئی ہم کوئی مفت میں لیتے ہیں ان سے، ہم پیسے لے کے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کی اونرشپ کر کے لیتے ہیں۔ اس چیز سے یہ ذہن میں رکھنا یہود و نصارہ کی ہی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب پرابلم کیا تھا، ہمارے پاس جو قرآن پہنچا، ہمارے پاس قرآن کی کیا ہے، ہمارے پاس قرآن کی سند ہے، ہمارے پاس پروف ہے کہ جناب یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کے فرمان کی سند ہے کہ یہ چین ہے اور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی ہے۔ لیکن آؤ بتاؤ بھئی تمہاری انجیل میں تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، ذرا بتاؤ تو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چین کیا ہے تمہاری؟ ان کے پاس کوئی چین نہیں ہے، کیونکہ پہلی انجیل ہی جب لکھی گئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد لکھی گئی تھی، پادریوں نے مل کے لکھی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ اپنی مسند ہریرہ خود لکھتے تھے، سرکار کے زمانے میں حدیثیں لکھتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا امام بخاری نے لکھنا شروع کی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور کے زمانے میں حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا اب قرآن کو بدلو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ قرآن کو تو وہ قرآن گھڑ نہیں سکے، جو کہ اللہ کا چیلنج تھا۔ اچھا بھی قرآن نہیں گھڑ سکے نا، قرآن کے مفاہیم کو بدلو، قرآن کے مفاہیم کو بدلو۔ اب قرآن کے مفہوم جو تھے، جو میننگز ہوتی ہیں قرآن کی، ہمارے مسلمانوں کے پاس قرآن کی میننگز کس کے ذریعے پہنچی؟ حدیث کے ذریعے پہنچی۔ کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ بھی اس آیت کا معنی یہ ہے، اس حکم کا معنی یہ ہے، علم حدیث سے پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، علم حدیث کا رد کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا کیسے رد کریں؟ ان کے پاس تو ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر بات کا پروف موجود ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان ہمیں شکست دے دیں گے، علم حدیث میں ہم کیسے نیگیٹ کریں؟ ان کے پاس اب کتنے راوی ہیں؟ 1,24,000۔ ان میں سے ایک ایک بندے کی بایوگرافی محفوظ ہے مسلمانوں کے پاس، اور اس علم کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے راویوں کا، ہر راوی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، اور یہ کیسا آدمی تھا اور یہ کیسا آدمی نہیں تھا۔ محدثین نے یہاں تک کام کیے۔ آؤ بھائی اب ذرا سفر کرتے ہیں، جا کر سنتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ فلاں جگہ کا رہنے والا تھا، ذرا پتہ تو کریں کہ اس کا کردار کیسا تھا۔ محدثین نے باقاعدہ بایوگرافیز لکھنا شروع کر دی۔ اس علم کو کہتے ہیں علم اسماء اور رجال۔ رجال کہتے ہیں بندہ، اسماء کہتے ہیں نام، لوگوں کے نام۔ محلے میں جا کے پوچھو یہ بندہ ہے کیسا ہے، یہ بندہ تھا تو کیسا تھا، جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا، کردار میں کیسا تھا۔ محلے والے رشتہ داروں سے جا کے ملو، چیزیں انفارمیشن کلیکشن کرنے کے لیے تو بڑے طریقے ہوتے تھے۔ اور محدثین نے کیے، سمرقند سے بخارا سے کہاں، ساری ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے دین کا تحفظ تھا۔ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں جیتے تھے، ان کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ تو یہ بیٹا کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنا بڑا نالج کا ذخیرہ ہے، علم حدیث کا، ہم کیسے ان کو، پھر انہوں نے کہا کہ جی سرے سے ایک ہی کام کرو، حدیث کا سرے سے انکار ہی کرو، کہ ہم حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ منکرین حدیث امت میں پیدا کر دیں گے اور ان کو یہ کہنا سکھا دو، اور جی حدیثیں تو مولویوں نے گھڑی ہیں، حدیث تو امام بخاری نے گھڑی ہے، جو 256 ہجری میں حضور کے 250 سال بعد آ رہا ہے، وہ آ کر بخاری لکھ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ بندہ جو حضور کے 250 سال بعد آ رہا ہے، یہ باتیں جو حدیثیں لکھتا ہے یہ حدیثیں ٹھیک ہوں گی؟ نان سنسوں کو پتہ نہیں تھا۔ امام بخاری تو کتاب میں لکھنا شروع کر رہا ہے، حدیثوں کا موجود ہونا تو امام بخاری سے پہلے تو پوچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے منکرین حدیث پیدا کی ہے۔ جو پہلا منکرین حدیث ہمارے ہاں، ویسے تو بہت پیدا ہوئے، جو سب کانٹیننٹ میں آیا وہ پرویزی فرقہ تھا، جن کا بانی تھا غلام احمد پرویز، اس کا نام تھا غلام احمد پرویزی۔ یہ یوٹیوب پہ اس کی خبیث کی چلتی ہیں ویڈیوز چلتی ہیں، بوڑھا ہے اور گنجا ہے اور بوڑھا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن، اور اپنی طرف سے بڑی ریشنل بات کر رہا ہوتا ہے، اور جاہل نوجوان جب اس کو سنتا ہے وہ کہتا ہے واو
یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے. تو وہ بنیادی طور پر فتنہ ہے. اس کو 1973 آئین کے تحت جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو یہ بھی کافر قرار دیے گئے تھے, یہ بھی کافر قرار پائے تھے. منکرین سنت کافر ہیں. اب جب سنت کا انکار ہو گیا, اب آیت کا معنی بتانا تھا کس نے؟ سنت نے. اب سنت کا ہو گیا انکار, اب آپ کی مرضی ہے آیت کا جو معنی بنائے. تو اسی وجہ سے غلام احمد پرویز نے نماز کا انکار کر دیا. اس نے کہا صلاۃ یہ کیا بات ہوئی, یہاں 5 وقت اذانیں دیتے رہو. صلاۃ کا مسئلہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, صلاۃ عربی کا لفظ ہے, عربی میں صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. تو قرآن مجید آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم آپس میں بیٹھ کے مشورے کیا کرو. نماز کا انکار کر دیا. اب جس نوجوان کو نماز ویسے ہی اس نے نہیں پڑھنی اور نماز سے چھٹکارا بھی مل رہا ہے, وہ تو فوراً مانے گا اس کو. تو یوں فتنے پیدا ہوتے ہیں بیٹا. تو یہ ایک پورا آپ کے سامنے جو آج میرے لیکچر کی ڈسکشن تھی کہ اس طرح مکاتب فکر ڈیولپ ہوئے اور یہ مکاتب فکر ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے. ان کی نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے تھیں, یہ ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگاتے تھے. یہ امت کے اندر اتحاد کی علامت تھے. یہ تفرقہ بازی نہیں تھی. تفرقہ بازی آئی ہے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے شوشے اس امت کے اندر فنڈ دے دے کے لوگوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یوں باتیں کرو, تم یوں باتیں کرو. آج سوشل میڈیا ہے, آج کون سے پیج کے پیچھے کون بیٹھا ہے آپ کو نہیں پتا. ممکن ہے جو ایک پیج بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ پیج کی ویڈیوز چلاتا ہے جی دیوبندی کافر کافر کافر, اور اس نے اپنے پیج کا نام رکھا ہوا ہے بریلوی. ممکن ہے اس پیج کے پیچھے سرے سے مسلمان ہی نہ ہو, کوئی یہودی اور انڈیا کا ہندو بیٹھا ہو اور وہ پوسٹیں لگا رہا ہو. ایک اور پیج وہ بنا لیتے ہیں دیوبندی کے نام سے اور بریلوی کافر کافر کافر, اور ایک اور پیج بنا لیتے ہیں وہابی کے نام سے دیوبندی بریلوی کافر, ایک اور بنا لیتے ہیں ان کے نام سے جی وہابی. یہ پیجز بنے ہوئے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا کہ اس پیج کا چلانے والا خود کون ہے. تو بیٹا یہ پیج چلانے والے بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کام ہے کہ اس امت کو یونٹ نہ ہونے دو, ان کے اندر تفرقہ بازی پھیلاؤ. آپ کے اسلاف اور انسسٹرز یہ تھے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے پاس آ رہے تھے امام شافعی کے شاگرد. شافعی کے شاگرد آ رہے تھے کہ مناظرہ تھا, ڈیبیٹ تھی, ایک علمی بحث تھی. اب وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں حنفیوں کے پاس. تو یاد رکھ لو حنفی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وہ رفع یدین نہیں کرتے. تو ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم بھی رفع یدین نہیں کریں گے. اب حنفی یہ سوچ رہے ہیں آپس میں کہ جناب ہمارے پاس امام شافعی کے لوگ آ رہے ہیں, وہ نماز میں پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں اور ہم رفع یدین نہیں کرتے. لیکن جب وہ یہاں نماز پڑھیں گے تو انہیں شرمندگی نہ ہو, انہیں کوئی آر محسوس نہ ہو, تو ایسا کرنا ہم بھی ان کے پیچھے رفع یدین کر لیں گے. جب آئے مناظرہ شروع ہوا, بحث شروع ہوئی. اب ڈیبیٹ جب ہوتی ہے تو مجھے بتائیں ڈیبیٹر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں یا ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوتا ہے. لیکن ان کی ڈیبیٹ ہو گئی, ڈیبیٹ کے بعد نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اب جنہوں نے رفع یدین نہیں کرنا تھا وہ رفع یدین کر رہے تھے, اور جو رفع یدین کرتے تھے وہ ان کے طریقوں پہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ طریقہ ہو گیا تھا. یہ ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا انداز. وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ان کا اختلاف علمی اختلاف تھا, ان کا اختلاف ذاتیات کا اختلاف نہیں تھا. وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ تھا کہ وہ اختلاف رائے کے باوجود بھی یونٹ تھے. یہ اتحاد امت ہے. فقہ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے. یہ تفرقہ بازی نہیں ہے, یہ امت کا اتحاد ہے. تفرقہ بازی وہ ہے جو آج ہے, جہاں آج میں سچا تو غلط, میں جنتی تو جہنمی, یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. تو بیٹا اس کے پیچھے ایک پورا پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے پورا کانٹیکسٹ ہے, اور وہ کانٹیکسٹ یہی کیا گیا ہے کہ ان کو پیسہ بھرو, ان کو سب کچھ تو پرائم ٹائم ٹیلی ویژنس پہ دو, ان کو صرف ڈیبیٹس یہی بڑھاؤ اور امت کے اندر تفرقہ پھیلاؤ. تو بیٹا آپ نے تفرقے میں نہیں پڑھنا. علمی اختلاف رائے علمی ہی رکھو. امت کا اتحاد وہی ہے جو آپ کو ان انسسٹرز اور اسلاف سے آیا. یہ ہے وہ ٹوٹلی آج آپ کے ساتھ میری ایک ڈسکشن کہ کس طرح یہ سکول ڈیولپ ہوئے اور ان کے ڈیولپ ہونے کے پیچھے کیا پروسیجر تھا.